یہ کوئی ایک دو واقعات نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ دشمن کا ایک ہونا اور مومنین کو یا صحابہ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرنا کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ آج بھی یہی اعلان اور جواب ہے جو ایک حقیقی مومن کا ہونا چاہیے۔ آج مسیح محمدی کی جماعت کے افراد کو بھی اسی طرح خوف دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی گروہ، کسی ٹولے، کسی اسمبلی یا کسی تنظیم کے ڈرانے سے نہیں ڈرتے، بلکہ ہمیشہ صبر اور استقامت دکھاتے ہوئے اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، ماریں کھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مالی نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن ایمان میں لغزش نہیں آنے دیتے، شہید کیے جاتے ہیں کہ اس طرح ان کے عزیز، بیوہ، بچے، ماں باپ، بہن بھائی خوفزدہ ہو کر دین چھوڑ دیں گے، لیکن مومنین کے خلاف یہ سب منظم سازشیں انہیں مخالفین کے گروہ کے روب میں نہیں آنے دیتی، بلکہ ان کا جواب ہمیشہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہوتا ہے۔ ہمیشہ ان کی نظر خدا تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ دشمن جب شور و فواں میں بڑھتا ہے تو وہ یار نہا میں اور زیادہ ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس آج دنیا کے بعض ممالک میں احمدیت کی مخالفت ہے، تو یہ احمدیت کی سچائی کی دلیل ہے۔ یہ چیز، یہ بات ہمیں پہلے سے زیادہ دعاؤں کی طرف متوجہ کرنے والی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس مخالفت نے اور گروہ بندی نے بلکہ تمام 72 فرقوں کے جمع ہو کر مخالفت میں پورا زور لگا کر پاکستان میں احمدیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ پہنچا سکتے۔ مومن کے نزدیک ظاہری نقصان کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اصل چیز ایمان کی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر شہید کی شہادت کے بعد ان کے بیوی بچوں، ماں باپ اور عزیزوں کی طرف سے میں ایمان میں مضبوطی اور اخلاص و وفا کے پہلے سے بڑھ کر اظہار کے خطوط وصول کرتا ہوں۔ یہی حال مخالفت کا آج کل ہندوستان کے بعض علاقوں میں ہے۔ تمام مولوی ٹولے جمع ہو گئے ہیں اور احمدیوں کو نوبائی ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی حال بنگلہ دیش میں تھا، اور اب بھی جب ان کو موقع ملتا ہے کہیں کہیں ہو جاتا ہے۔ یہی حال عرب کے بعض ممالک میں ہے، جہاں احمدیوں کو پتہ چلتا ہے، حکومتی ادارے انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شام ہو یا مصر ہو یا کوئی اور دوسرا علاقہ ہو۔ یہی حال بلغاریہ میں احمدیوں سے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ احمدی چھوڑ دیں۔ سرکاری مفتی پولیس کے ذریعے دباؤ ڈلواتا ہے۔ یہی حال روس کی بعض مسلمان ریاستوں میں ہے۔ مفتی جو ہے وہاں کا مرکزی، وہ حکومتی ایجنسیوں کے ذریعے سے ہمارے مبلغین اور افراد جماعت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض دنیا کے مختلف ممالک میں مسیح محمدی کی جماعت کی مخالفت اس کی عالمگیری ثابت کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت حسیب کو سمجھنے والے ہمیشہ ہر جگہ یہی جواب دیتے ہیں
کہ جتنی چاہے گروہ بندیاں کر کے مخالفتیں کر لو. ہمارا ہمیشہ یہ جواب ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ ہم نے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے یہی سیکھا. بس احمدیوں کو ہمیشہ صبر اور برداشت سے، بغیر کسی خوف کے ان تکلیفوں کو برداشت کرتے چلا جانا چاہیے اور اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرتے چلے جانا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کی اس طرح بھی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا کہ اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے، اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا بلا جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اس کے مقابل ثابت قدم رہنا اور بزدل ہو کر بھاگ نہ جانا، یہی شجاعت ہے. بس یہاں ایک اور مضمون اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھولا ہے کہ ظاہری دشمنی کے علاوہ بھی ایک دشمنی ہے، اور وہ دشمن ہے جو نفسانی جذبہ یا ہے، اور یہ بھی ایک بلا ہے جو دشمن کی طرح حملہ کرتی ہے. اس کے مقابل پر بھی ثابت قدم رہنا، اور یہی مومنانہ شان ہے. ظاہری دشمنی کے مقابلے کی طاقت بھی تب پیدا ہوگی جب نفسانی جذبے کے حملوں کا مقابلہ کر سکو گے. ایمان میں ترقی اس وقت ہوتی ہے جب سب کچھ خدا کا ہے اور اس کی خاطر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے کا خیال دل میں رہے. اگر زمانے کی ہوا سے مرعوب ہو گئے اور اس رو میں بہہ گئے جس میں زمانہ چل رہا ہے، تو مخالفین کے ٹولوں اور جان مال کی برداشت کی طاقت بھی نہیں رہے گی، جان مال کے نقصان کے برداشت کی طاقت بھی نہیں رہے گی. بس نفسانی دشمن پر بھی قابو پانا اور اس کے سامنے ثابت قدمی دکھانا مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور یہی چیز پھر جیسا کہ میں نے کہا ظاہری دشمن کے مقابلے کی بھی طاقت بخشے گی. اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نعرہ دل سے اٹھے گا اور عرش پر پہنچے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حسیب ہونے کے وہ نظارے نظر آئیں گے جس کا تصور بھی انسانی سوچ سے باہر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جماعت میں جب داخل ہوئے ہو تو اس کی تعلیم پر عمل کرو، اگر تکالیف نہ پہنچیں تو پھر ثواب کیوں کر ہو. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 برس دکھ اٹھائے، تم لوگوں کو اس زمانے کی تکالیف کی خبر نہیں اور نہ وہ تم کو پہنچی ہیں، مگر آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو صبر ہی کی تعلیم دی تھی. آخرکار سب دشمن فنا ہو گئے. ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے. اب اس وقت یہ لوگ تمہیں تھوڑے دیکھ کر دکھ دیتے ہیں، مگر جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ سب خود ہی چپ ہو جائیں گے. اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے، مگر خدا تعالیٰ ان کے ذریعے سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے. تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی نہیں ہے. جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے. کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور ثواب جانتے تھے، لیکن اب توبہ کرتے ہیں
اور بیعت کرتے ہیں. آج کل بھی بہت سارے لوگوں کے اسی طرح خطوط آتے ہیں. پھر فرمایا کہ صبر بھی ایک عبادت ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر والوں کو وہ بدلے ملیں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی ان پر بے حساب انعام ہوں گے. یہ اجر صرف صابروں کے واسطے ہے، دوسری عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے. جب ایک شخص ایک کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے تو جب اسے دکھ پر دکھ پہنچتا ہے تو آخر حمایت کرنے والے کو غیرت آتی ہے.